السلام علیکم۔ آج میں انویٹر ایجوکیشنل سسٹم کے یوٹیوب چینل سے فرسٹ ایئر اسلامیات باب اول چوتھا لیکچر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء، باب اول کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھی بنیادی عقائد، توحید، شرک، اور آج توحید، عقیدہ توحید کے اثرات۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے بے شمار اثرات ہیں کہ جن کا احاطہ ناممکن ہے، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے اور جو چیزیں ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہیں ان میں سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بے شک توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ بے شک توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے کہ بنا توحید پر ایمان لائے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانے بغیر انسان کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے عقیدہ توحید کے اثرات بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے کتاب کے حوالہ سے اور امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو اثر ہے وہ ہے عزت نفس۔ عزت نفس، عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یقین کر لیتا ہے کہ خالق و مالک اللہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، اسی کے سامنے بندہ جھکتا ہے، اسی کو بندہ اپنا خالق و مالک مانتا ہے، جب یہ سب چیزیں کر لیتا ہے تو پھر جب ایک انسان سمندر کی پوجا کرتا ہے، درخت کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اور بے شمار مٹی اور پتھر سے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جب جھکتا ہے تو وہ انسان کی عزت نہیں ہے، وہ اس کا نفس جو ہے وہ ہر وقت اس کو کوستا ہے اور اس کے ذریعے انسان کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کے سامنے انسان جھکتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اسی کو خالق، مالک، قادر مطلق مانتا ہے، تو اس سے انسان کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے دل پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو عقیدہ توحید کا سب سے پہلا اثر جو بندے پر ہوتا ہے وہ ہے عزت نفس، کہ انسان اس عقیدے کے ذریعے انسان کے عزت اور عظمت سے اس کو نوازا گیا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی عزت عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جانور ہیں، وہ جب پانی پیتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ برتن کے اندر اپنا سر اور اپنا منہ مبارک لے کر جاتے ہیں۔ اس پانی پینے کے لیے وہ پورا جھک جاتے ہیں۔ کائنات کی وہ ہر چیز آپ دیکھ لیں، چرند ہوں، پرند ہوں، زمین و آسمان کے اندر انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ پانی پینے کے لیے جھکتی ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت سے نوازا، اور توحید کو ماننے والا پھر اتنی عزت سے نوازا کہ انسان جب پانی بھی پیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس پانی کی طرف سر نہیں جھکاتا، بلکہ اس پانی کو اللہ رب العزت نے ہاتھ دیے، اس پانی کو وہ اپنے منہ مبارک تک لے کر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان نے اگر جھکنا ہے اور عزت پانی ہے تو وہ صرف رب کی بارگاہ کے اندر جھکنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کسی کے آگے جھکے گا، چاہے وہ بت ہوں یا سمندر ہوں یا دیوتا ہوں یا کچھ بھی ہو، لیکن ان کو پوج کر انسان کو وہ عزت و مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو عزت اور مقام توحید اور رسالت کو مان کر انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا اثر جو ہے وہ ہے انکسار، یعنی عاجزی، کہ اللہ رب العزت عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص جو ہے وہ
انتہائی عاجز ہوتا ہے، اس کے اندر انکساری ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو مانتا ہے۔ کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہیں، اور جو کچھ بھی کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کو مانتا ہے، جس طرح کہ آپ کفار کو دیکھ لیں کہ ان کے اندر تکبر، ان کے اندر بے جا چیزوں کی محبت، لیکن توحید کو ماننے والا جو شخص ہے اس کے اندر انتہائی انکساری اور عاجزی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، اور تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ رب العزت متکبر شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اور کئی مقامات پر تکبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا، لیکن عاجزی، انکساری یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو بے شمار پسند ہے۔ کیوں کہ رحمان کا بندہ جب زمین پر چلتا ہے عاجزی کے ذریعے، اور جو زمین ہے وہ بھی اس بندے کو پسند کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے تو زمین بھی اسے آواز دے کر پکارتی ہے کہ اے مجھ پر تکبر کر کے چلنے والے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تو میرے اندر آئے گا۔ تو عقیدہ توحید کا دوسرا جو ہے وہ اثر ہے وہ انکسار، کیونکہ جب انسان اللہ رب العزت کو مان لیتا ہے، ماننے کے بعد اس کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے، اور عاجزی اور انکساری یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو اللہ رب العزت کو بے پناہ بے انتہا پسند ہے۔ اور عقیدہ توحید کے اثرات میں سے تیسرا اثر جو ہے وہ وسعت نظر، کہ اس کی نگاہ کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ عام طور پر عزیز طلباء آپ دیکھتے ہوں گے کہ بے شمار ایسے مذاہب ہیں کہ جن کے اندر تنگ نظری پائی جاتی ہے، کہ جس طرح آپ دیکھ لیں بتوں کو پوجنے والے وہ کتنے تنگ نظر ہوتے ہیں، سمندروں کو پوجنے والے، درختوں کی پوجا کی جاتی ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ یہ تنگ نظر ہوتے ہیں، اور ان کی تنگ نظری کی انتہا اس بات سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بت ایک شخص کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اس کو اپنے سامنے رکھ کر اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص عقیدہ توحید کو ماننے والا ہے، رب ذوالجلال کی وحدانیت اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہے، آپ اس کی وسعت نظر کا اندازہ اس بات سے لگاتا ہے وہ کہ جس خالق کا اور مالک کا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں وہ تمام کائنات کا رب ہے، وہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، سب اسی کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اس خالق کا اور مالک کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اس کی توحید کو ماننے والا ہوں، تو پھر اس کے اندر یہ احساس ابھرتا ہے کہ میں جس خالق کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، وہ تو تمام کائنات کا رب ہے، وہ تو ہر چیز کو پالنے والا ہے، وہ تو رب العالمین ہے۔ تو پھر اس کی نظر جو ہے وہ محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کی نظر جو ہے وہ وسعت کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے جو عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص ہے وہ قائل اس کا تنگ نظر نہیں ہوتا، کیوں کہ وہ اس رحمان و رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اور عقیدہ توحید میں سے جو چوتھا اثر ہے وہ ہے استقامت و بہادری۔ اب استقامت و بہادری میں سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جتنے بھی باقی مذاہب ہیں وہ ان کے اندر وہ بہادری نہیں ہوتی کہ جو شخص کلمہ پڑھنے والا مسلمان مومن ہے اس کے اندر جو بہادری پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کفار ہیں وہ اس طرح کے بہادر نہیں ہیں کہ جس طرح کہ ایک مومن شخص جو ہے وہ عقیدہ توحید کو ماننے والا بہادری کی طرف جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر صحیفہ انقلاب کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ استقامت اور بہادری کی مثال کہ جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، رب کریم قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر 100 سال مومن اگر وہ 10 ہوں تو وہ 100 کفار پر باری ہیں، اگر وہ 100 ہوں تو پھر 1000 کفار پر باری ہیں۔ تو جو شخص عقیدہ توحید کو ماننے والا ہے
وہ استقامت اور بہادری اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ اس چیز پر قائم رہتا ہے اور دوسرا اس کے اندر بہادری ہوتی ہے۔ کس لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس رب کو میں ماننے والا ہوں، اگر میں اس کی راہ کے اندر شہید بھی کر دیا گیا، مار بھی دیا گیا، یا میں واپس لوٹ کر آ گیا، تو دونوں طرح سے اس کے اندر اجر پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پر مار دیا گیا تو شہادت کے مقام پر، اگر وہ واپس آ گیا تو اس کو غازی کا مقام ملتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید کو ماننے والا جو ہے وہ اس کے اندر استقامت اور بہادری پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ توحید کو ماننے والا اس کا ایمان اور عقیدہ اس بات پر ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اس سے ڈرنے والا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا کہ وہ پھر کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ جب وہ اس خالق اور مالک سے ڈرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو اس شخص کے تابع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص جو ہے وہ اس کے اندر استقامت اور بہادری پائی جاتی ہے۔ اب عقیدہ توحید کے اثرات میں سے پانچواں اثر ہے رجائیت اور اطمینان قلب۔ اب رجائیت کا معنی ہے پر امید ہونا، کہ جو شخص اللہ رب العزت پر اپنی آس لگائے رکھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پر امید اور اس کا دل جو ہے وہ اطمینان رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے۔ اور اطمینان قلب، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اور توحید کو ماننے والا اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ نا امید نہیں ہوتا۔ نا امیدی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت سے انسان کو کسی بھی موقع پر نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور رجائیت اور اطمینان قلب عقیدہ توحید کو ماننے والے شخص کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ پر امید رہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کو ہر وقت اس کے دل کے اندر اطمینان رہتا ہے۔ اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور پر امیدی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے وہ شخص ہر وقت امید کے سائے کے نیچے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتا ہے اور اسی پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا چھٹا اثرات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص جو ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیا کیا کہ تقوی اختیار کیا۔ اب پرہیزگاری کا معنی یہ ہے کہ بچنا۔ پرہیزگاری کا معنی کیا ہے؟ بچنا۔ جب پرہیزگاری کا معنی بچنا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تقوی کے 3 مقام بیان فرمائے ہیں، ایک تقوی لغوی، ایک تقوی شرعی، ایک تقوی حقیقی۔ اب تقوی لغوی کیا ہے؟ وہ کن چیزوں سے بچتا ہے؟ تقوی لغوی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت پر ایمان لے آتا ہے، الذین آمنوا، اس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ تقوی لغوی پایا جاتا ہے کہ جب وہ ایمان لے آیا تو اس کے بعد وہ دائمی جہنم کے عذاب سے بچ گیا۔ دائمی جہنم کے عذاب سے جب وہ بچ گیا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر وہ گنہگار بھی ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا لینے کے بعد دوبارہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ ہے تقوی لغوی۔ اب تقوی شرعی کیا ہے؟ وَقَانُوا یتقون، کہ وہ کیا کرتا ہے کہ گناہوں سے بچتا ہے، جس طرح کہ پرہیزگاری۔ کون سے گناہوں سے بچتا ہے؟ کہ وہ ہر قسم کا وہ گناہ، جس طرح کہ آپ دیکھ لیں حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولیٰ ہے، اس کے برعکس چلے جائیں، فرائض کو ادا کرتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے۔ یہ ہے پرہیزگاری، کہ غلط کاموں سے بچنا اور نیک کاموں پر عمل کرنا۔ اور عقیدہ توحید کو ماننے والا جو شخص ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے،
اور پرہیزگاری کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تقوی کے اندر آ کر تقوی لغوی پر بھی عمل کرتا ہے اور تقوی شرعی پر بھی عمل کرتا ہے۔ اور تقوی حقیقی کی مثال قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو ایمان کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ جب بندہ ایمان کے اندر پورا داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر مکمل طور پر وہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جب مکمل طور پر پرہیزگار بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے اور عارضی جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ کس صورت میں ہوگا؟ کہ جب انسان کے اندر پرہیزگاری آئے گی۔ اور پرہیزگاری کا معنی کیا ہے؟ پرہیز کرنا، بچنا۔ کن چیزوں سے؟ امر و نواہی سے، کہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم نے عقیدہ توحید کے اثرات پڑھے، چند ایک اثرات جو ہمارے امتحانی نقطہ نگاہ سے تھے۔ ویسے عقیدہ توحید کے اثرات اتنے ہیں کہ جن کا احاطہ ناممکن ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے عزت نفس، انکسار، وسعت نظر، استقامت اور بہادری، رجائیت اور اطمینان قلب، پرہیزگاری، یہ ہماری بک کے سلیبس کے مطابق ہیں۔ تو دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔